آپ سب کی بھرپور صلوات کی آواز کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی جامعہ منتظر مہدی کے پرنسپل اور ہمارے آغا جی سید کفایت حسین نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سے چند جملے شارٹ کورس کے مطابق شیئر کر سکیں۔ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين، الحمد لله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهلها، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں، عزیزان گرامی قدر، مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کوئی اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام آنے والے معززین کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پہ جو بھی بچہ بچی مومن مومنہ جان جو تشریف فرما ہے وہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، ہر بندہ خاص مہمان ہے، کوئی بھی بلایا نہیں ہے، سب بلائے ہوئے ہیں، مولا کے بلائے ہوئے ہیں، اور پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری اس بزم میں جو مہمان خصوصی تشریف لائے، ہمارے چیف گیسٹ، ہمارے اس مجلس ابھی تک جو صدارتی نشستوں پہ ہمارے معززین تشریف فرما ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ماسٹر شاہ نذیر شاہ صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ انتہائی بیماری کے عالم میں ابھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی ان کو 2-3 جگہوں پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چل کر یہاں آئے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اس علاقے کی معزز ترین شخصیت اور بانی بھی ہیں یہاں کے، اور امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ کے خادم بھی ہیں، متولی بھی ہیں، آبا سید طلب اولاد حسین شاہ صاحب، آپ کو بھی ہم اس باز میں ویلکم کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے پنڈی سے تشریف لانے والے سید امتیاز حسین قادری صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جہاں تشریف لائے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے نشست پر تشریف فرمائے ہیں ہمارے بہت ہی محترم انتہائی معاون مدرسے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو یہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اور ہمیں کال کر کے جو ہے وہ کمی پوری کروا لیتے ہیں۔ اس وقت یہ ہاتھ جو سجا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کو بھی ہم شکر گزار ہیں ریاض شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ساتھ ہمارے سب سے پہلے جو تشریف لائی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے، مدرسے کی انتظامیہ ہے، اس انتظامیہ کے صدر اور چیئرمین ہیں سید دربار علی شاہ صاحب، آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس علاقے کی عظیم شخصیت ڈاکٹر علامہ جابر محمدی صاحب، آپ جو کون نہیں جانتا، پوری دنیا میں ان کا ایک تعارف ہے، ظاہر ہے کہ وہ وہاں تشریف فرمائے ہیں قوم میں، لہٰذا ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے بھتیجے برادر اظہار الحسن جعفری صاحب تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو بھی ملتے ہیں اور آپ کو بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے نشستوں پر عالمان جو تشریف لائی ہیں، خار فقط کاظمی کا بھی شکریہ، اور ساتھ ہمارے فیض پاجی تشریف فرمائے ہیں، خصوصی طور پر یہ جہاں آئی ہیں، اور اس ساری بات سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری اس بازی کے لیے اسے کو سلامتی کے لیے سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اور بازی آپ کا کیا سنگرامی آنٹی شہزاد تشریف لائی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ماشاء اللہ اسپیشل طور پہ آئی ہیں، اور آپ کا خصوصی طور پہ ہم شکر گزار ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں آنے پر۔ اور ان کے ساتھ ہی ہماری ماشاءاللہ انتہائی
عظیم شخصیت ہیں, محسنہ ہیں, عالمہ فاضلہ قوم ہے, خار فضہ جعفری صاحبہ ہیں. ہم آپ کو اس بازی میں خوش آمدید کہتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد کے لیے. اور پھر میرے عزیزوں, جتنے مہمانوں کا میں نے نام اٹھایا, ابھی کچھ مہمان ہمارے راستے میں ہیں. علامہ احمد مکی صاحب بہت عظیم شخصیت ہیں, اس ملک پاکستان کی اسلام آباد ادارہ ہے, ان کا اپنا پرنسپل ہے, وہ راستے میں ہیں. وہ انشاءاللہ ابھی یہاں تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری کچھ عالمات فاضلات کی تشریف آ رہی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گی. اور میں پھر عرض کر دوں, ہمارے یہ معززین مخصوص مہمان ہیں, اور آپ مہمانوں سے معذرت چاہتے ہوئے, ہمارے اصل مہمان یہ بچے ہیں, یہ طلبہ ہیں, یہ طالبات ہیں جو پنڈی سے آئے, اور جن کی وجہ سے آج یہ جشن ہے. میں 1 to 1 آپ سب سے کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج تھوڑی سی زحمت برداشت کریں. ان بچوں کی کارکردگی یہاں اپنی پیش کریں گے, آپ وہ دیکھیں کہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی, کیونکہ یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں, اب ہم اپنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, لیکن بچوں کے اسٹیج پر اتر کے ضرورت سوچئے کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں, ان کے احساسات کیا ہیں. اگر ہم ان کے احساسات اور جذبات کو سمجھیں تو یقین کریں کہ یہ پروگرام پورے سال کے لیے چارج پروگرام ہوتا ہے. اس پروگرام کے بہاف پہ بچہ پورا سال چلتا ہے, محنت کرتا ہے اس پروگرام میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے. لہذا یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے, اور ایک کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے, تعلیمی و تربیتی کانفرنس ہے یہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسل جو ہے, ظاہر ہے سلسلہ چل رہا ہے, ایک نسل جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے, ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے, ہم جا رہے ہیں ایک نسل آ رہی ہے. اب آنے والی نسل جو ہے ایسے بن جائے, اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی حرکات, ان کی سکنات, ان کا بول, ان کا فعل سب کا جاریہ قرار فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور ان کے کارنامے ایسے ہوں کہ ہمارے لیے بوال بن جائے. بس عزیزو یہ مقصد ہے, اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو بچے جہاں آ کر پارٹیسپیشن کرتے ہیں, اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, نعت کرتے ہیں, منفت پڑھتے ہیں, قصیدہ, جس حالت میں ابھی کوئی کمپٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, بچوں کا مقابلہ ہوگا, تو اس مقابلے کو آپ دیکھیں گے, آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے بزرگان کہہ رہے تھے کہ ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں کرسیاں لگا کر, آپ کو ہم نے زحمت دی, یہاں آئے, بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو چلو, تو باقی پھر بھی ہم آپ سے, آپ نے ہماری گزارش کو سنا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہاں آپ نوٹ کریں, ہمارے پروگرام جو آپ کو کمی محسوس ہو, کوئی نقص ہو, آپ بتائیں, انشاءاللہ ہم اس کمی کو آئندہ دور کر لیں گے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اس کانفرنس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم فرمان آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو جب اس سے حفاظت ماحول پر غالب آ جائے. کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے چاروں طرف سے جو ہے فساد پھیل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے میں, روڈ پہ. لہذا ہر والدین کا یہ فریضہ ہے, اساتذہ کا یہ فریضہ ہے کہ ایسے ماحول میں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ یہ بچے جس طرح ہماری چمچ سے یہ نوالا کھاتے ہیں, ہماری پلیٹ سے یہ نوالا کھاتے ہیں, اسی طرح ان کی نفس بھی ہمارے ہی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کھاتے والدین کا ہیں, پیتے والدین کا ہیں, پہنتے والدین کا ہیں, مگر تربیت ہمارا دشمن ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب گھر کی بات تو ہمارے پاکٹ میں آ چکا ہے. اب یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دشمن کے ان زہریلے تیروں سے کیسے بچانا ہے. ایسے ہی بچانا ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں بچوں کو حوصلہ افزائی کریں, بچوں کو شریک کریں. جو جن بچوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بڑا زور دیا مجھ پر کہ آپ کوشش کریں کہ بہت بڑا جلسہ ہو, کم از کم 250-300 لوگ ہوں. میں نے کہا نہیں, ہم صرف ان پیرنٹس کو بلائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے مدرسے پہ اعتماد کیا ہے, جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا. بہت سارے بچوں لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم بچے نہیں بھیجتے مدرسے میں اس لیے کہ مدرسے میں بچے خراب ہو جاتے ہیں. اگر جہاں فکر یہ ہو کہ بچے مدرسے میں خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے کہ بچے ٹھیک کہاں ہوں گے. کیا آپ کے گھروں میں بچے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ تو
तो फिर पता चल जाएगा कुछ बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे और कुछ बच्चे आपके घरों से पढ़कर निकलेंगे। पता चलेगा बच्चे खराब कौन से निकल रहे हैं और बच्चे अच्छे कौन से निकल रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने 1 महीना वर्कशॉप की है, आप इमाम ज़माना के मेहमान रहे पूरा महीना, इमाम के दस्तरखान पर आते रहे, इससे आपको इस दस्तरखान से आपको इल्म का रिज़्क मिला है, इल्म का रिज़्क। और ये इल्म का रिज़्क तब ही आपके पास महफूज रहेगा जब आप उस पर अमल करोगे। लेकिन जब अमल नहीं करोगे तो हदीस में है कि इल्म जब आता है तो इंतजार करता है किस बात का? अमल का। जब अमल होगा तो इल्म ठहरेगा, लेकिन जब अमल नहीं होगा तो इल्म गुजर जाएगा, इल्म रुखसत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इमाम का हम पर हक है। हमारे इमाम हमारे मोहसिन हैं, हमारे वाली हैं, हमारे वारिस हैं, पर्दा गैबत में हैं और हमारे दिल उनके इश्क में गर्क होने चाहिए। पूरे जिस्म की कुव्वत लगा के, बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, दम नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ें बुलंद नारे सलाम। अल्लाह। बस आखिर में आप उन पेरेंट्स का, उन माओ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल मौसम में अपने बच्चों को भेजा। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी अगर इस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे तो उसमें आप हमारे साथ काम करवाएंगे। और इन अल्फाज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।